الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ سورۃ الانفال کی 3 آیات کریمہ ہیں، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک۔ ان آیات کا تعلق غزوہ بدر سے ہے اور گزشتہ 2 ہفتوں سے غزوہ بدر کا بیان ہے۔ پچھلے ہفتے میں بھی یہی ہوا اور اس سے پہلے بھی۔ گزشتہ ہفتہ درس میں مدینہ طیبہ سے لے کر میدان بدر تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آمد کس طرح ہوئی، دوسری طرف قریش کا لشکر مکہ مکرمہ سے بدر کے میدان تک کیسے پہنچا، تو 16-17 رمضان المبارک جمعے کے دن غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ اسلام اور کفر کے درمیان یہ باقاعدہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ ماہ رمضان میں یہ غزوہ پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن یہ معرکہ ہوا اور اس کو یہ دن یوم الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ اس دن اللہ تعالی نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ اب تک کفار میں جن کو شک تھا کہ اسلام مذہب برحق ہے یا نہیں، ان کو بھی یقین آ گیا کہ اسلام مذہب برحق ہے۔ ایسی اللہ نے کھلی فتح عطا فرمائی۔ تو 16 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں مسلمانوں کا لشکر بھی پہنچا اور کفار کا لشکر بھی پہنچا، اور دونوں اپنے اپنے طریقے سے آئے۔ تو 16 رمضان تک کے احوال اس سے پہلے بیان ہوئے۔ تو 16 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر مٹھی بھر صحابہ کرام کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے۔ 313 ان کی تعداد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر جائزہ لیا تو اچھی جگہ پر کفار نے پہلے سے قبضہ کر لیا تھا، وہ پہلے پہنچے تھے، اور اس کے بالمقابل جو مسلمانوں کے پاس جگہ آئی تو وہ ریتلی تھی، پاؤں اس میں دھنس جاتے تھے۔ اس پر بھی پھر اللہ کی مدد آئی، بارش آ گئی، اور بارش کی وجہ سے ریت بیٹھ گئی، اور صحابہ کرام نے پانی کو بھی ذخیرہ کر لیا، چھوٹے سے حوض بنا لیے، اور کنویں پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد شروع ہو گئی۔ اور جو شب جمعہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا تم جم کر آرام کر لو۔ صحابہ کرام کو، اصحاب بدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وما فینا الا نائم، ہم جتنے بھی تھے سب کے سب سو گئے، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ رات بھر جاگتے رہے، نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی میں گزری، بے قراری میں گزری۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں ایک عریش چھپر فوری عارضی طور پر تیار کر دیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ تھی۔ تو رات کو آپ نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھتے رہے، اور پھر کھڑے ہو کر دیر تک کھڑے کھڑے دعائیں فرماتے رہے۔ اللہم ہذہ قریش اتت بخیلائها وفخرها تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی۔ یا اللہ، یہ قریش کو آپ دیکھیں کیسے تکبر سے آئے اور کیسے فخر پسندی کے جذبے سے آئے، اور آپ کو جھٹلانے والے آپ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں اور دانت پیس کر میدان میں آئے ہیں۔ یا اللہ، اپنی مدد و نصرت کو نازل فرما۔ اللہم احنہم الغدا، اے اللہ آنے والے دن میں ان کو ہلاک فرما دے، ان کی قوت اور طاقت کو پارا پارا فرما دے۔ اور رات کا بیشتر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمہ تھا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ کلمہ آپ کثرت سے پڑھتے رہے، اور پھر دعا فرماتے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا آج اس وعدے کو آپ پورا فرمائے۔ اے اللہ، آپ نے جو وعدہ فرمایا اس وعدے کو پورا فرمائے۔ دعا کرتے، روتے، اور جسم مبارک تھر تھرا رہا ہوتا اور اس قدر کانپ رہا تھا کہ کندھوں پر چادر مبارک تھی وہ گر جاتی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر کو اٹھا کر آپ کے کندھوں پر رکھتے، اور آپ دعا میں مشغول، اور اللہ کے خوف اور خشیت سے آپ پر لرزہ طاری تھا اور جسم کپ کپا رہا تھا۔ پھر چادر گر جاتی، پھر وہ اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے، پھر چادر گر جاتی، اور آپ دعا میں مشغول ہیں، اور آپ نے یہ دعا فرما رہے، اللہم انشدک وعدک، اے اللہ میں آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ اللہم انشدک عہدک، یا اللہ آپ نے مجھ سے جو عہد کیا ہے وہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ آپ کو اس عہد کا واسطہ آپ دعائیں ہماری قبول فرمائیں، اپنی مدد اور نصرت کو آپ نازل فرمائیں۔ اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت میرے ساتھ ہے، اور کوئی 15 سال کی محنت کا حاصل خلاصہ ہے، یہ اگر ہلاک ہو گئے، فنا ہو گئے، پھر قیامت تک آپ کی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے، یہیں سے سلسلہ چلنا ہے قیامت تک دین کے زندہ ہونے کا۔ یہی بیج اگر مر گیا اور یہی فنا ہو گئے تو یا اللہ پھر قیامت تک آپ کی بندگی نہیں ہو سکے گی، عبادت نہیں ہو سکے گی۔ یہی دعائیں کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام صحابہ سکون سے سو رہے تھے، اور خود حضور نے سلا دیا تھا، چونکہ اگلے دن کام ہے، محنت ہے، تو آپ نے ان سب کو سلا دیا، مگر خود ساری رات عبادت فرماتے رہے، دعائیں کرتے رہے، جبکہ اللہ جل جلالہ نے بدر کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے مدینہ اور بدر کے درمیان میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ دو میں سے ایک چیز آپ کو ملے گی، میدان میں چلیں گے، اللہ کفار کے مقابلے میں
فتح عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ساحل کی طرف جو ابو سفیان کا 7 ارب روپے پر مشتمل جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے، 7 ارب کا تجارتی ساز و سامان جس میں ہے، اس طرف اگر آپ بڑھیں گے تو تجارتی قافلہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا، آپ اس طرف چلیں گے وہ مل جائے گا، میدان میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو فتح عطا فرما دیں گے۔ 2 میں سے 1 کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور ادھر جا نہیں سکے، اللہ نے حالات ایسے پیدا فرما دیے، آپ ساحل سے ہٹ کر بدر کے میدان میں آپ تشریف لے آئے، تو اللہ وعدہ فرما چکے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے شرائط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں، شرائط کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں، جیسے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اب مومن تو سارے ہی ہیں، پھر کیوں پس رہے ہیں؟ ایمان کا جو درجہ اللہ کو مطلوب ہے وہ درجہ ابھی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔ تو وعدہ تو اللہ نے فرما لیا، لیکن اللہ کے وعدے چونکہ شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو جانتے تھے، تو آپ کو تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی شرط وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وعدہ پھر پورا نہ ہو، چونکہ وہ تو شرط کے ساتھ ہے، شرط کے ساتھ ایمان ہو، استقامت ہو، حضور کی تابعداری ہو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا فرماتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اب برداشت نہ ہوا، وہ آئے اور پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے، فالتزمہ آپ کو، اور کہا کفاک مناشدتک ربک، یا رسول اللہ بس آپ نے جتنی دعائیں فرما دی ہیں یہی بہت ہے، فَإِنَّهُ سَيَنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے ضرور بالضرور اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو بالکل صبح کے قریب بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی، بیٹھے ہوئے ایک ہلکی سی جھپکی آئی، اور اس ہلکی سی جھپکی میں اللہ نے آپ کو سب کچھ دکھا دیا، اور آپ کی آنکھ کھولی۔ چند منٹوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش، وہ جو رات کو جو خوف تھا وہ دور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ابشر یا ابا بکر قد اتاک نصر اللہ، ابو بکر خوشخبری ہو، مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی۔ کام ہوتا ہے اللہ کی مدد سے، باقی تو ساری چیزیں آنی جانی ہیں، اس پر دار و مدار نہیں ہے، دار و مدار ہے اللہ کی مدد پر۔ آپ نے فرمایا اتاک نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی۔ ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ، یہ دیکھو جبرائیل اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور دھول اڑاتے ہوئے میدان میں آ گئے، جبرائیل آ گیا، اور فرشتے آئے، اور اللہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم نے اللہ سے مدد مانگی اور دعائیں کی، اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرمائی، اللہ نے وعدہ فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ 1000 فرشتے اتاریں گے، 1000 فرشتوں کا لشکر آئے گا۔ پھر ایک اور آیت آئی، پھر وعدہ اور بڑھ گیا، اور فرمایا کہ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکۃ مسومین، کہ اب اللہ تعالیٰ اور وعدہ فرما رہے ہیں، اب ایک نہیں 3000 کا لشکر آئے گا، 3000 کا لشکر فرشتوں کا اترے گا۔ اور پھر خبر آ گئی کہ قریش کے پیچھے سے ایک مدد اور آ رہی ہے، تو صحابہ تھوڑے پریشان ہوئے، فوراً اللہ کی طرف سے تیسری آیت نازل ہوئی بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائکۃ مسومین۔ تو 3 وعدے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم جم کر لڑے،
میدان سے پیچھے نہ ہٹے اور تقوی کو بھی تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور پیچھے سے کفار کی مدد بھی آ گئی، تو پھر سنو ہم 5000 فرشتوں کا لشکر اتاریں گے۔ 5000، تو پہلے 1000، اور پھر أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000، پھر اس کے بعد 5000 کا لشکر، اور پھر چونکہ کفار کی پیچھے سے مدد نہیں آئی تو اصل وعدہ 3 تک رہا، 3، تو 5واں تو اس شرط کے ساتھ تھا کہ اگر مدد پیچھے کفار کی آ جاتی ہے تو پھر اللہ 5000 کا لشکر اتاریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب آگے لڑائی شروع ہوئی تو لشکر کے اس زمانے میں حصے بنتے تھے، میمنہ ہوتا تھا دایاں بازو، میسرہ ہوتا تھا بائیں طرف کا، اور ایک قلب ہوتا تھا درمیان والا۔ تو جبرائیل علیہ السلام 1000 کا لشکر لے کر آئے اور وہ دائیں طرف آئے میمنہ میں، اور میکائیل 1000 کا لشکر لے کر آئے، وہ بائیں آئے، اور اسرافیل 1000 کا لشکر لے کر آئے قلب میں، دائیں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بائیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ اس کی کمان فرما رہے تھے۔ تو اللہ کی مدد آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ، ابو بکر خوشخبری ہو، اللہ کی مدد آ گئی اور جبرائیل آ گئے۔ پھر آگے جب میدان سجا تو شیطان آیا ان کو حوصلہ دینے کے لیے، کفار کو 2 مرتبہ آیا۔ جب کفار کا لشکر مکہ سے نکلنے لگا تو پوری لشکر کی تیاری ہو گئی، سب ہو گیا، تو قریشیوں کا ایک معاملہ چل رہا تھا بنو بکر کے ساتھ، کوئی آپس میں لڑائی تھی پرانی، تو ان کو گزرنا تھا انہی کے قریب سے، تو ان کو ڈر لگا کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو ہم جائیں اور پیچھے سے بنو بکر ہم پر حملہ کر دیں۔ تو شیطان آیا سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں، اور اس نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ بنو بکر کا سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی صورت میں آیا، اور اس نے شیطان نے ان کو مکہ سے نکالا۔ پھر جب بدر کے میدان میں پہنچے اور ادھر سے صفیں سیدھی ہوئیں مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی آگے نہ بڑھے، سب سے پہلے میں آگے جاؤں گا، جائزہ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، اس کے بعد آپ نے خود تمام صحابہ کرام کی صفیں درست فرمائیں، جنگ کی صفیں بنی اور ادھر کفار کی صفیں بنی، اور ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی کہ پھر وہ تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، ان 2 لشکروں کو دیکھو، اس میں بڑا ہی عبرت کا سامان ہے، بہت عبرت ہے ان 2 لشکروں میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ادھر کا لشکر وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے، وَأُخْرَى کافرہ، دوسرا لشکر وہ ہے جو اللہ کا انکاری ہے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اللہ نے ان کی تعداد بڑھا دی اور ان کو ان کی تعداد دگنی نظر آ رہی ہے، دگنی۔ جب تعداد بڑھ گئی تو تھوڑا ان کا حوصلہ پست ہوا، پھر شیطان آیا سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں، اور اس نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑا ہوا، اس نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، یہ پوری کہانی اللہ نے آگے اسی صورت میں ہمیں سنائی ہے۔ شیطان نے کہا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لا غالب لکم اليوم من الناس وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب رہو گے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں لشکر اس نے دیکھے تو اب وہ ہاتھ چھڑوانے لگا۔ ابو جہل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، وہ ابو جہل چھوڑ نہیں رہا تھا اور یہ چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ جنات شیاطین جس شکل میں آ جائیں
اس وقت ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے جس کی شکل میں یہ آئیں گے. انسان کی شکل میں آئیں گے تو انسان جتنی طاقت ہوگی، کسی جانور کی صورت میں آئیں گے تو اس وقت ان میں اتنی ہی طاقت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو وہ چونکہ انسانی شکل میں تھا، سراقہ بن مالک کی صورت میں تھا، تو وہ ہاتھ چھوڑوا رہا ہے، ابو جہل چھوڑ نہیں رہا. تو وہ تنگ آ گیا، اس نے زور سے ایک مکہ مارا اس کے سینے پہ. اس نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ. اور کیوں؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون. ابو جہل نے کہا تمہیں ہو کیا گیا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب تک بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا. اس کی نظر پڑ گئی جبرائیل علیہ السلام پر. وہ گھوڑے پہ سوار تھے. جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا حیزوم، اور وہ گھوڑے پر آ رہے تھے اور فرما رہے تھے اقبل حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، اقبل حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو. تو یہ اس نے مکہ مارا، ہاتھ چھڑوایا اور بھاگا. اور اتنا بھاگا، بھاگتے بھاگتے سمندر میں جا کر اس نے غوطہ لگایا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے تیری پکڑ سے ڈر لگتا ہے. یا اللہ آپ نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی تھی، تجھے تیرا وعدہ یاد ہے کہ تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تھی، ابھی قیامت تو نہیں آئی. تو اس کو ڈر لگا کہ کہیں ان کے ساتھ میں بھی نہ رگڑا جاؤں، ہلاک نہ ہو جاؤں. یہ اس کی کیفیت تھی. تو ابو جہل نے پھر اعلان کیا، اس نے کہا یہ سراقہ بن مالک کی غداری سے تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، ہم ہی غالب ہوں گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. پھر جب صفیں آمنے سامنے ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا اذا اکسبوکم فرمو واستبقوا نبلہم. آپ نے فرمایا ایک ایک اپنا تیر بچا کے رکھو، ابھی کوئی تیر نہ چلائے. جب یہ تمہارے قریب آ جائیں، تمہاری رینج میں آ جائیں، اس وقت تیر چلانا تاکہ کوئی تیر ضائع نہ ہو، چونکہ معمولی چیزیں تھیں. اور پھر دونوں لشکر اور قریب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی شروع ہونے لگی. تو اس سے پہلے پھر آپ نے ایک ترغیب دی، ترغیبی بات فرمائی، اور اس میں آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يقاتلهم اليوم احد فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا ادخله اللہ الجنہ. کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، آج ان کفار سے جو بھی ٹکرائے گا اور جم کر لڑے گا، پیچھے نہ ہٹے اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ چلے اور آگے بڑھتا چلا جائے، پیچھے نہ ہٹے، اور اس دوران آگے بڑھتے بڑھتے شہید ہو گیا، سیدھا جنت میں جائے گا. یہ آپ نے فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. اٹھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ جنت اور اس کی وسعت کا سن کر وہ ایک دم کھڑے ہوئے، شوق میں آ گئے اور انہوں نے کہا بخن بخن واہ 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 واہ. پوچھا جنہ عرضها السماوات والارض، یا رسول اللہ اتنی بڑی جنت کہ خالی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہا بخن بخن واہ 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 واہ. تو حضور نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، یہ تم واہ واہ کیا کہہ رہے ہو، واہ واہ کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا لا یا رسول اللہ الا رجاء ان اکون من اہلیہا، اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا انک من اہلیہا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تم تو ہو جنتی ہو. تو اب ان کی حالت اور زیادہ غیر ہو گئی اور اپنے آپ سے کہنے لگے ما بین بیتی و بین ان ادخل الجنہ الا ان یقتلنی ہؤلاء، میرے اور جنت میں جانے کے درمیان بس اتنی سی رکاوٹ کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو سیدھا جنت میں. یہی ایک رکاوٹ رہ گئی ہے، یہ رکاوٹ تو میں دور کر کے رہوں گا. اور ادھر لڑائی شروع ہو چکی تھی. انہوں نے فٹافٹ یہ کھجوریں کھا رہے تھے،
जेब में 12-14 खजूरें पड़ी हुई थी। तेजी से इन्होंने जेब में हाथ डाला और पूरी मुट्ठी खजूरों की निकाली और जल्दी से कोशिश थी कि जल्दी खजूरें खाऊं, तलवार उठाऊं, मैदान में जाऊं। तो एक खजूर बमुश्किल मुंह में डाली और तेजी से उसको चबा रहे थे तो जन्नत के शौक ने उनको मजीद बेकरार कर दिया। फिर अपने आप से मुट्ठी को सामने रखकर कहने लगे, लइन अना हुजीत हत्ता आकुल तमराती हादिही इन्नहा लहयातुन तवीला। अरे जन्नत में जाने से के लिए मैं इन खजूरों के खत्म होने का इंतजार करूं, एक एक खजूर खाऊं और जब ये खत्म हो तो फिर जन्नत में जाऊं? नहीं नहीं नहीं, ये इंतजार मुझसे नहीं होता। फेंक दी खजूरें, उठाई तलवार और वो गए मैदान में और लड़ते लड़ते अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। ये जन्नत के शौक थे साहबे कराम के। जब लड़ाई शुरू होने लगी तो नबी करीम उधर से 3 आदमी आए, 3 आदमी, और उनमें एक उतबा था। उतबा के पहले आने की वजह यह हुई कि अभी लड़ाई ऐन शुरू होने वाली थी। उधर भी कुछ अच्छे लोग थे जो चाहते थे कि जंग न हो, कुछ जबरदस्ती आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया, मुझे पता है बनु हाशिम और कुछ दूसरे कबाइल के लोगों को जबरदस्ती खींच कर यहां लाया गया है, वो आने वाले नहीं थे, लिहाजा कोशिश करना उनका खून तुम्हारे हाथों न गिरे, कत्ल न हो। 2 का नाम आपने बता दिया, एक अबुल बख्तरी बिन हिशाम और दूसरे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, कुफ्फार के लश्कर में थे। आपने फरमाया वो खुशी से नहीं, कुफ्फार जबरदस्ती उनको खींच कर लाए हैं, तो इसलिए इन 2 के कत्ल से बचना। साहबे कराम ने अर्ज किया, ठीक है या रसूलल्लाह। तो इनमें नेक दिल लोगों में एक हकीम बिन हिजाम थे जो फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए सन 8 हिजरी में। तो वो उतबा बिन रबिया के पास आए, उसने कहा तुम्हें एक पेशकश करता हूं, अगर तुम उस पर अमल कर लो तो रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। उसने कहा बताओ। उसने कहा बात यह है कि ये सारी जो जंग छिड़ी है, तिजारती काफिला तो एक बहाना है, असल जो आग लगी हुई है वो अमर अल हजरमी के कत्ल की वजह से ये आग भड़की हुई है जंग की। अमर अल हजरमी वो तुम्हारा वो जो मुसलमान हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर के हाथों वो वासिल जहन्नम हुआ, वो हलाक हुआ, तो उसकी वजह से ये कुफ्फार भड़के हुए हैं और मैदान में आए। कहा वो अमर अल हजरमी तुम्हारा हलीफ है, तुम ऐलान कर दो कि उसकी दियत तुम दोगे तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अबू सुफियान का लश्कर वैसे ही बच चुका है, वो जा चुका है, मुसलमानों की गिरफ्त से दूर है, और रह गया अमर अल हजरमी के कत्ल का क़िसास, उसकी दियत का तुम ऐलान कर दो। 100 ऊंट हैं। तो उतबा ने कहा मुझे मंजूर है, 100 ऊंट उसकी दियत मैं दूंगा और ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाए। तो उतबा ने कहा जाओ जाकर अबू जहल से बात करो। तो हजरत हकीम बिन हिजाम अबू जहल के पास गए, उसने कहा हरगिज नहीं। उसने आमिर अल हजरमी के भाई को बुलाया, आमिर को। उसने कहा देखो वो तुम्हारे भाई का क़िसास तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है और ये जंग के शोलों को ठंडा करना चाहता है और तुम अब खुद देखो। तो आमिर अल हजरमी ने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाकर आवाज लगाई, वाह अमरा। रोना धोना उसने डाला कि पूरे लश्कर में फिर आग लग गई। और तो जब फिर अबू जहल ने कहा, उसने कहा उतबा इसलिए जंग टालना चाह रहा है कि इसका बेटा अबू हुज़ैफा मुसलमानों की तरफ है, कि अपने बेटे की वजह से वो इस जंग को टालना चाह रहा है। और अल्लाह की शान, उतबा बिन रबिया पक्का काफिर और उनके बेटे हजरत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु पक्के सहाबी, वो इधर हैं और बाप उधर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के लश्कर में, उनके बेटे अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुफ्फार के लश्कर में। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इधर, इनके मामू उधर, इनके मामू। ऐसा इम्तिहान आया तो सहाबा कराम
حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، باپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. حق کے لیے حضرت ابو حذیفہ نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، ماموں کو چھوڑ دیا. تو ابو جہل نے کہا بیٹے کو بچانا چاہتا ہے اور یہ بزدل ہو چکا ہے. تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا، جب لڑائی شروع ہونے لگی اس نے کہا پہلے میں جاؤں گا، پتہ چلے گا بزدل میں ہوں یا وہ ہے. چنانچہ وہ خود نکلا، اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو لے کر نکلا اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر وہ چلا. ولید بن عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کفار کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں آئے اور کہا مقابلے کے لیے بھیجو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا، ایک معاذ بن عفراء اور ان کے ایک بھائی اور تھے ان کو، اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 آئے. تو جب آمنا سامنا ہوا انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم انصاری ہیں. اس نے کہا تم کسان لوگ ہو، ہم تاجر لوگ ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، واپس جاؤ. پھر آواز لگائی کہ اے محمد ہماری جوڑ کے لوگ ہمارے مقابلے میں بھیجو. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم یا حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ اٹھو، اور ابو عبیدہ بن الحارث اٹھو، علی اٹھو. اب یہ 3 آئے میدان میں. تو عتبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ آئے اور شیبہ کے مقابلے میں ابو عبیدہ بن الحارث آئے، اور ولید بن عتبہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سورہ انبیاء کی ایک آیت، سورۃ الحج کی ایک آیت ہے هذان خصمان اختصموا فی ربہم، پیچھے اللہ نے کفار کے مختلف طبقات کا ذکر فرمایا، پھر اہل ایمان کا ذکر فرمایا، اور پھر آگے فرمایا کہ یہ 2 گروہ ہیں، 2 گروہ، ایک ایمان والوں کا اور ایک کفر کا. کفر کی پھر شکلیں مختلف، یہودیت کی شکل میں، نصرانیت کی شکل میں، یہ کئی شکلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. 2 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. اور ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. یہ 2 گروہ کل اللہ کی عدالت لگے گی، یہ 2 گروہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کفار بھی اور اہل ایمان بھی. کفار کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا، خوفناک ہوگا، اس کا پورا نقشہ اللہ نے کھینچا. اور اہل ایمان کا انجام قابل رشک ہوگا، زبردست ہوگا. جنت میں ان کو بھیجا جائے گا، ریشمی لباس ہوں گے، سونے کے کنگن ہوں گے، عجب عالی شان ان کا سسٹم ہوگا، ان کا انجام ہوگا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ بن الحارث اور ولید بن اور حضرت علی بن ابی طالب، اور آگے ادھر کفار کی طرف سے عتبہ بن ابی ربیعہ، شیبہ بن ابی ربیعہ، ولید بن عتبہ. کل ان 6 کے لیے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. 2 گروہ ہیں، اہل ایمان کی نمائندگی یہ 3 فرمائیں گے قیامت والے دن، چونکہ پوری جماعت تھوڑی آتی ہے عدالت میں، تو 3 نمائندے ادھر سے آئیں گے،
3 نمائندے ادھر سے آئیں گے اہل ایمان کی طرف سے، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن الحارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل ایمان کی نمائندگی فرمائیں گے، اور ادھر کفار کی طرف سے یہ 3 آئیں گے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ آیت حضور نے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں۔ اور یہ تینوں آئے، انہوں نے پوچھا کون ہو، انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہاں تم ہمارے جوڑ کے ہو، اور مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی مدد تھی، صحابہ فرماتے ہیں ہم خالی تلوار اٹھاتے تھے، دشمن پہلے ڈھیر ہو چکا ہوتا تھا، بسا اوقات اس کا چہرہ پھٹا ہوا، ہم حیران ہوتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا چابک نہیں ہے کہ اس کا چہرہ پھٹ جائے، تو ہاتھ خالی تلوار اٹھتی تھی، آگے کام فرشتے خود کر دیتے تھے، فرشتے کرتے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے منٹوں سیکنڈوں میں عتبہ کو قتل کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کیا، اور ابو عبیدہ بن الحارث شیبہ کے مقابلے میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار بجلی کی طرح کوندی تو ابو عبیدہ بن الحارث حیران ہوئے، انہوں نے یوں دیکھا حضرت علی کو، اسی سیکنڈ میں تلوار ان کو لگی اور وہ زخمی ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید کو قتل کرنے کے بعد شیبہ کی طرف پلٹے اور پھر شیبہ کا بھی خاتمہ کیا۔ ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو کندھے پہ اٹھایا اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا، انہوں نے منہ نیچے، ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، منہ نیچے رکھتے ہی سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب نے ایک شاندار آپ کی شان میں قصیدہ کہا تھا، جب قریش نے آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا اور ناطقہ بند کر دیا تھا اور قریش آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو طالب دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کو للکارا، خبردار تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک یہ نہ ہو جائے، ایک پورا بات کی، اور حضور کی شان میں ایک قصیدہ کہا، یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے اور آج کا یہ دن دیکھتے تو کہہ دیتے اس شعر کے حقدار ان سے زیادہ ہم ہیں۔ اور پھر کہا ان کا یہ شعر، کذبتم وبیت اللہ بیت نبزی محمدا ولما نطاع دونہ ونناضلی ونذهل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل۔ قریش نے مطالبہ کیا انہیں ہمارے حوالے کرو، تو ابو طالب نے کہا، اس نے کہا غلط، اللہ کے بیت اللہ کے رب کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ نہ ہو، جب تک ہماری لاشوں کے ڈھیر حضور کی عزت اور ناموس کے گرد نہ لگ جائیں، اس وقت تک ہم انہیں تمہارے سپرد نہیں کر سکتے، ہمیں مار دو پھر جو چاہو کرو۔ تو ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ دیکھ لیں، آپ کی عزت، آپ کی ناموس اور آپ کے تقدس اور آپ کی حرمت کے لیے ہم نے گردن کٹوا دی اور جان دے دی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو، میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو۔ اور صحابہ کرام لڑائی میں مشغول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نماز میں مشغول اور پھر اپنا سر مبارک اپنے سجدے میں رکھا اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے میں دیکھنے آیا، میں نے کہا دیکھوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس حال میں ہیں، میں نے آ کر دیکھا آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، زبان پر یہ کلمہ تھا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ میں واپس چلا گیا اور لڑتا رہا، درمیان میں پھر آیا دیکھنے کے لیے، پھر دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، زبان پر یہ کلمہ ہے یا حیو یا قیوم، اور پھر فرماتے میں واپس چلا گیا، پھر آیا، اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ الفاظ تھے۔ اور
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مرنے والوں کی نشاندہی پہلے فرما دی. دو حدیثیں میں سناتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں تھے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم میں بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ابو جہل اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو اس نے دوسروں سے کہا تمہاری موجودگی میں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو روکو اس کو. تو اونٹ ذبح ہو رہا تھا. پھر اس نے کہا کوئی آدمی اس کی اوجھڑی لے، العیاذ باللہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کے اوپر گرا دے. عقبہ بن ابی معیط وہ اٹھا، اس نے کہا یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں کروں گا. اس نے اوجھڑی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قیام میں تھے، وہ قریب لے کر کھڑا ہو گیا. جب آپ سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے وہ اوجھڑی آپ کے کمر مبارک پر ڈال دی. تو آپ کا سجدہ طویل ہو گیا اور وہیں سجدے میں آپ نے بد دعائیں فرمائی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، وہ دوڑتی ہوئی آئیں. انہوں نے آ کر اس اوجھڑی کو ہٹایا اور آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور بلند آواز سے فرمایا اللہم علیکا بقریش، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے. اور پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 7 نام لیے. آپ نے فرمایا اللہم علیکا بی جہل وعلیکا بعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن عتبہ والولید بن عتبہ وأمیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط. 6 نام یہ ہیں. فرمایا 7واں میں بھول گیا ہوں کہ یا اللہ ابو جہل کو اپنی پکڑ میں لے، امیہ بن خلف کو اپنی پکڑ میں لے، عتبہ شیبہ اور ولید کو اپنی پکڑ میں لے لے، اور عقبہ بن ابی معیط کو اپنی پکڑ میں لے لے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ان 6 کو میں نے بدر کے میدان میں ذلیل و خوار ہوتے اور ہلاک ہوتے دیکھا. پھر ان 6 کو اٹھا کر بدر کے ایک ویران کنویں میں پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا. یہ ان کا انجام ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ایسی لگی. اور ایک اور واقعہ، امیہ بن خلف کی موت کا اعلان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینے پہلے فرما دیا تھا کہ امیہ بن خلف مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگا. کئی مہینے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ جاہلیت سے امیہ بن خلف کے ساتھ بڑا گہرا یارانہ تھا، تعلق تھا، اور اسلام کے بعد بھی شروع میں یہ تعلق ہمارا قائم رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو ایک دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دے میں عمرہ کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو احرام باندھ کر مکہ میں آئے، اور اس تعلق کی وجہ سے امیہ بن خلف کے پاس آ کر رہے. اور امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بس صرف عمرہ چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ میں نہیں چاہتا کوئی بدمزگی پیدا ہو. تو انظر لی ساعت خلوت لعلی ان اطوف بالبیت، کوئی ایسا وقت تلاش کرو کہ جس وقت حرم خالی ہو، میں خاموشی سے آؤں، طواف کروں، سعی کروں، عمرہ مکمل کروں اور واپس مدینے کی راہ لے لوں، میرا کسی سے آمنا سامنا نہ ہو، کوئی بدمزگی پیش نہ آئے. تو امیہ بن خلف نے جائزہ لیا اور کہا کہ اگلے دن ظہر کے وقت میں حرم خالی ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا، اس وقت میں آپ اپنا عمرہ کر لیں. تو اگلے دن امیہ بن خلف نے سعد بن معاذ کو لیا اور جا رہے تھے حرم کی طرف مطاف میں اترنے کے لیے، اور دیکھا کہ سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے، سامنے سے ابو جہل. تو ابو جہل نے امیہ سے پوچھا، ان کی کنیت تھی ابو صفوان، ان کے بیٹے کا نام تھا صفوان. یا ابا صفوان من هذا معک، ابو صفوان یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا یہ تو سعد ہیں، مدینہ سے آئے ہیں. ابو جہل آگ بگولا ہو گیا. اس نے کہا کہ تم اطمینان سے یہاں طواف کر رہے ہو، الا اراک تطوف بالبیت آمنا
وقد آویتم الصبا وزعمتم انکم تنصرونہم وتعینونہم، کہ تم اطمینان سے کیسے بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو؟ تم نے ہمارے باغی لوگوں کو پناہ دی ہے اور تم نے طے کیا ہوا ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے۔ تو پھر کہا کہ میں ابو صفوان کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، اگر تم ان کے ساتھ نہ ہوتے ما رجعت الی اہلک سالما، زندہ سلامت تم واپس نہیں جا سکتے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بجائے گھبرانے دبنے کے، انہوں نے اس سے زیادہ بلند آواز سے ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے کچھ کہا یا بیت اللہ کے قریب جانے سے، طواف سے، عمرے سے روکا، تو تمہاری جو شام میں جو تجارت چلتی ہے ہم اس میں رکاوٹ ڈال دیں گے، پھر تمہاری شام سے تجارت قائم نہیں رہ سکے گی۔ تو امیہ بن خلف نے سعد سے کہا، لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم سید هذا الوادی، سعد اپنی آواز زیادہ اونچی نہ کرو، یہ اس پوری وادی کے سردار ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو امیہ پہ غصہ آیا، جو اب میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ تو سعد نے فرمایا، امیہ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، انہم قاتلوک، کہ تمہاری موت مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگی، تمہارا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگا۔ تو امیہ بن خلف نے کہا، گھبرا گیا، اس نے کہا کہاں؟ بمکہ، مکہ مکرمہ میں؟ حضرت سعد نے فرمایا یہ میں نہیں جانتا مکہ میں یا مکہ کے باہر، لیکن مرو گے تم مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو ففزع لذلك امیہ فزعا شدیدا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ امیہ بن خلف بہت زیادہ گھبرا گیا اور ان کو وہیں چھوڑ کر سیدھا گھر بھاگا اور جا کر بیوی سے کہا، یا ام صفوان الم تسمعی ما قال لی سعد، ارے ام صفوان کی ماں سنا سعد نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا کہا؟ کہ سعد نے کہا کہ میرا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگا۔ میں نے پوچھا مکہ میں یا مکہ کے باہر؟ اس نے کہا میں یہ نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا بھی تم پھر کیا کرو گے؟ تم تو اب مرو گے، چونکہ ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وما کذب محمد، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے۔ تو اس نے کہا کیا کرو گے؟ اب اس کا اپنا دماغ دیکھیں۔ اس نے چونکہ حضور نے یہ فرمایا کہ قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگا، کہاں ہوگا؟ مکہ میں یا مکہ کے باہر؟ یہ حضرت سعد نے نہیں بتایا، نہ حضور نے بتایا۔ اب اس نے اپنے دماغ سے سوچا، اس نے کہا مکہ تو حرم ہے، ہم کفار زمانے جاہلیت کے لوگ حرم کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ باپ کا قاتل سامنے حرم میں آ جائے اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو مسلمان کیسے حرم کی بے حرمتی کریں گے؟ تو مکہ میں تو نہیں ہو سکتا، یہ اس نے خود سوچ لیا۔ اس نے کہا مکہ میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکہ کا احترام ہم کافر ہو کر اتنا کرتے ہیں کہ باپ کا قاتل آنکھوں کے سامنے ہو، اس سے بدلہ نہیں لیتے، انتظار کرتے ہیں جب وہ حرم سے باہر نکلے گا تو اس پر تلوار اٹھائیں گے۔ تو مسلمان کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً مکہ میں نہیں ہوگا، کیونکہ مکہ کی بے حرمتی یہاں خون بہانا، یہ باہر ہی ہوگا۔ تو بیوی سے کہا میں نے طے کر لیا ہے کہ مکہ سے کبھی نکلوں گا ہی نہیں، نہ نکلوں گا نہ قتل ہوگا، اور اللہ نے طے کیا ہوا اس کو نکالنا ہے، اس نے طے کیا کہ آج کے بعد مکہ نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ نے طے کیا اس کو نکالنا ہے مکہ سے، اور اس کا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہونا ہے۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بدر آ گیا، ابو جہل نے لشکر تیار کیا، اور امیہ بن خلف گھر میں بیٹھ گیا۔ تو ابو جہل گھر میں آیا، اس نے کہا کہ اے ابو صفوان، تم اس پوری وادی کے تم بھی سردار ہو، اگر لوگوں نے دیکھ لیا کہ تم جنگ میں نہیں جا رہے تو کون جائے گا؟ تمہیں نکلنا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں نکل سکتا۔ اس نے کہا نہیں، نکلنا پڑے گا، تمہیں ساتھ چلنا پڑے گا۔ پھر ابو جہل گیا، عقبہ بن ابی معیط سے کہا تم جا کے کوشش کرو، میری نہیں چل رہی۔ تو عقبہ بن ابی معیط وہ ایک انگیٹھی لے کر آیا، عرب جس میں وہ خوشبو دہکاتے ہیں، دھونی دیتے ہیں، اور اس زمانے میں یہ کام عورتیں کیا کرتی تھیں۔ تو انگیٹھی لا کر اس نے اس کے آگے رکھی
کہ اب تم جنگ نہیں کر سکتے، چلو عورتوں والے کام کرو، یہ انگیٹھی دہکاؤ. یہ تانا وہ نہیں سہ سکا، اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا اچھا میں چلتا ہوں. بیوی سے کہا میرا اسلحہ نکالو. بیوی نے کہا یا ابا صفوان هل نسیت ما قال لك اخوك اليثربی، ابو صفوان کیا تم اپنے یثربی بھائی کی بات بھول گئے؟ اس نے کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، لیکن اس وقت میں مجبور ہوں، مجھے نکلنا پڑ رہا ہے، اور جب میں مجبور ہوں واللہ لاشترین اجود بعیر بمکہ، اللہ کی قسم میں مکہ میں جو سب سے اعلیٰ سبک رفتار سواری ہے وہ خریدوں گا اور اس پر جاؤں گا، موقع ملتے ہی نکل آؤں گا. تو اس نے وہ سواری خریدی، سوار ہوا اور چلا بدر کی طرف. اور پھر اس لشکر کے ساتھ چونکہ منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کئی منزلوں سے لشکر گزرتا ہوا بدر پہنچا. جس منزل پر اترتے عقل بعیرہ، یہ وہیں بیٹھ جاتا. پھر ابو جہل کو پوری کوشش کر کے دباؤ ڈال کر اس کو آگے بھگانا پڑتا تھا. چلتے چلتے اللہ پاک اس کو کھینچ کر بدر کے میدان میں لائے. یہ بدر میں پہنچا. پھر آگے دیکھیں، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور اس کے درمیان ایک معاہدہ تھا زمانہ جاہلیت میں، اور یہ طے ہوا تھا کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ میں آئیں گے اور یہاں ان کے دشمن ہیں تو ان کے دشمنوں سے یہ امیہ بن خلف عبد الرحمن کو بچائیں گے، اور امیہ جب کہیں اور جائیں گے تو اگر اس کو کوئی خطرہ ہوگا تو عبد الرحمن ان کی پوری مدد کریں گے، امان دیں گے. تو ان میں جب یہ زمانہ جاہلیت میں طے ہوا تو امیہ نے کہا یہ بات لکھنی چاہیے، معاہدہ لکھنا چاہیے. حضرت عبد الرحمن نے فرمایا لکھ لو. معاہدہ لکھا گیا باقاعدہ، یہ پوری بات صحیح بخاری میں ہے، معاہدہ لکھا گیا. تو اب یہ چھپتا چھپاتا پہنچا حضرت عبد الرحمن کے پاس اور وہ پرچی اس نے دکھائی، معاہدہ لکھا ہوا دکھایا، میرا تمہارا معاہدہ ہے. حضرت عبد الرحمن نے فرمایا ہاں معاہدہ ہے. اس نے کہا مجھے بچاؤ، میں خطرے میں ہوں. حضرت عبد الرحمن نے پہلے ان کو ایک طرف چھپایا. پھر جب لڑائی کا میدان گرم ہوا تو چونکہ ان کا معاہدہ تھا حضرت عبد الرحمن کا، اور اس وقت تک احکامات یہ تھے کہ جس کے ساتھ معاہدہ وہ پورا کرو، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے معاہدے کو پورا کریں. مسلمان آزاد تھے، ان کا اس سے کوئی معاہدہ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ایک وقت میں اس کو لیا اور کہا چلو یہاں تم غیر محفوظ ہو، تمہاری مدد میں نہیں کر سکتا، وہاں پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرف چلو، وہاں میں تمہیں چھپا دیتا ہوں. تو بدر سے ان کو لے کر چلے، اور اس ساتھ میں ان کے بیٹے بھی تھے علی، اس کے بیٹے کا نام تھا علی، اب امیہ بن خلف کا بیٹا علی. تو جیسے یہ لے کر جا رہے تھے تو حضرت بلال کی نظر پڑ گئی. بلال وہ تھے کہ مکہ مکرمہ میں اس بدبخت نے ان پر بڑا ظلم کیا تھا، تشدد کیا تھا، کوڑے برسائے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے بلند آواز سے کہا لا نجوت ان نجا امیہ، آج یا یہ بچے گا یا میں بچوں گا، یہ بچے گا یا میں بچوں گا. اور ایک آواز لگئی، کچھ انصار کے دوسرے صحابہ ساتھ ہو گئے. تو حضرت بلال نے ان کے پیچھے دوڑے، یہ دور تھے، پہنچ سے دور. تو بلال پیچھے اور خارجہ بن زید وہ پیچھے، معاذ بن عفرا پیچھے، خبیب بن عدی پیچھے، زید بن دسینہ وہ بھی پیچھے، تو اور عمار بن یاسر وہ بھی پیچھے، ان کے پیچھے. اب یہ تھا ذرا بھاری بدن کا، موٹا تھا، تو اور یہ تھے سارے دبلے پتلے. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ سارے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اب اس کا بچنا مشکل ہے. تو انہوں نے اس کا بیٹا تھا علی، اس کو پیچھے کیا، بھئی تم ان کو دیکھو سنبھالو، میں تمہارے باپ کو لے کر نکل رہا ہوں. تو جب وہ پیچھے آیا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے علی کو قتل کر دیا. اور پھر اس کے پیچھے، اور جب دوڑتے دوڑتے بالکل سر پر پہنچے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو بچانے کی کوشش کی. اس نے کہا ایسا کرو تم لیٹ جاؤ، میں تمہارے اوپر گر جاتا ہوں، تب بچ جاؤ گے. وہ لیٹا اور یہ اوپر گر گئے.
اب یہ حضرات حضرت عبد الرحمن کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے نیچے سے تلواریں چلائیں، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، اور یہ نیچے کبھی ہر طرف سے تلوار آ رہی ہے، زخمی ہو رہا ہے، اور انہی تلواروں میں ایک تلوار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ٹانگ پر لگی۔ بعد میں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ قصہ سناتے تھے تو وہ اپنی ٹانگ دکھایا کرتے تھے، دیکھو میری ٹانگ اس دن زخمی ہو گئی۔ تو نیچے سے تلواریں چلتے 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 وہ وہیں سسک سسک کر بدبخت قتل ہو گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینے پہلے فرمایا تھا، اور اس نے طے کیا ہوا تھا کہ میں مکہ سے نہیں نکلوں گا، مگر اللہ نے ان کو نکالا۔ ایک اور آخری واقعہ کہ ابو جہل، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں بدر کے میدان میں تھا، معوذ بن عفراء، معاذ بن عفراء، دو صحابی وہ میرے دائیں بائیں چھوٹے کم سن صحابی، 15 سال عمر ہوگی لڑکے سے، تو ایک نے مجھے کونی ماری اور کہا چچا ایک بات کہنی ہے، ذرا کان قریب کرو۔ تو انہوں نے کان قریب کیا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا کرنا ہے؟ اما تعرف ابا جہل، کا پوچھا کہ تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا سمعت انہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں عزم کر کے آیا ہوں، نظر پڑ جائے یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، اس کا خون میں بہاؤں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن فرمانے لگے، پھر ابھی اس کی بات پوری ہوئی، اتنے میں دوسرا بھائی آہستہ سے مجھ سے کہنے لگا چچا ایک بات کہنی ہے، کان قریب کرو۔ تو میں نے کان قریب کیا، اس نے بھی یہی بات کہی۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ شروع میں جب صفیں درست ہوئیں، میرے ایک طرف معاذ بن عفراء، دوسری طرف معوذ بن عفراء، یہ آئے تو میں پریشان ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ تم نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا، میرے دائیں بائیں کمزور لوگ ہیں، طاقتور ہوتے تو میں کھل کر لڑتا، اب مجھے لڑنا بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، پریشان تھا۔ اب جب ان کے حوصلے دیکھے، چھوٹے سے ہو کر اور اس جنگ کے سپہ سالار کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور یہ عزم کر کے آئے ہیں، تو میں بڑا خوش ہوا۔ پھر میں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے ٹھیک جگہ کھڑا کیا ہے، یہی صحیح ہے میرے لیے۔ تو تھوڑی دیر گزری، سامنے سے ابو جہل گزرا، میں نے کہا وہ ہے ابو جہل، وہ جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو حدیث میں بخاری کے الفاظ ہیں فشد علیہ مثل الصقرین، اس تیزی سے گئے جیسے باز جھپٹتا ہے، شکروں کی طرح تینوں گئے اور جا کر اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کو گرایا اور خون میں لت پت کر کے چھوڑا۔ اور ابو جہل کا بیٹا عکرمہ وہ پلٹ کر حضرت معاذ کی طرف آیا تو اس نے تلوار کا وار کیا، حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہ کا یہ بازو کٹا اور ایک تسمے کے ساتھ جڑا رہ گیا، تسمے کے ساتھ۔ تو وہ حضرت معاذ عکرمہ کے پیچھے بھاگے تو وہ بھاگ گیا، وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو پھر یہ لڑائی میں مشغول ہو گئے، بازو کٹا ہوا ہے، لڑائی میں مشغول ہیں، لیکن یہ ہاتھ تھوڑا سا رکاوٹ بن رہا ہے، وہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھا اور ایک جھٹکا دیا اور اس بازو کو اتار دیا اور دائیں ہاتھ سے پھر اخیر تک برابر لڑتے رہے۔ اور جب لڑائی ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ دونوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قتل کیا۔ معاذ نے کہا میں نے قتل کیا، اور اس نے کہا معوذ نے کہا میں نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا هل مسحتما سیفیکما، اپنی تلواریں تم نے پونچھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ، دکھایا تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو کوئی ابو جہل کو دیکھ کر آؤ کہاں پڑا ہے، سر کاٹ کے لاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب گئے تو ابھی اس میں تھوڑی سی زندگی کی رمق باقی تھی، انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا، نہ وہ نہ ہل سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ مرنا تو ہے ہی، اس میں اس حال میں کر دیا کہ مرنا ہی ہے، اب اس کو کوئی اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی اس میں زندگی کی ہلکی سی رمق باقی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے تو اس کی جوانی دیکھی تھی،
دعوے سنے تھے کہ کیا چیز ہے یہ، ذہن بنا ہوا تھا یہ تو ناقابل تسخیر چیز ہے، تو بڑے حیرت زدہ ہوئے اور کہا انت ابو جہل، ارے تو ہی ابو جہل ہے؟ تو ابو جہل نے کہا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، مجھ سے بڑا کوئی آدمی تم نے قتل کیا ہے؟ پھر اس نے کہا اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میدان جنگ میں تلوار بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھتی، جو سامنے آئے اس کو اڑا دیتی ہے، یہ اس نے کہا۔ پھر اس نے کہا فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي، ایک حسرت اب بھی دل میں لے کے جا رہا ہوں، کاش ان کسانوں نے مجھے قتل نہ کیا ہوتا، کوئی میری برادری کا آدمی مجھے قتل کرتا، کسانوں کے ہاتھوں میرا قتل نہ ہوتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھے سر کاٹنے کے لیے، تو کہنے لگا ذرا نیچے سے کاٹو، اوپر سے نہیں نیچے سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کسی سردار کا گلا کاٹا ہے۔ اور بدبخت کہنے لگا وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ، کہہ دینا جتنی کل میں نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ